مسلمانوں، جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے نہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، ایسے نہیں۔ یہی تو دعا ہے، یہی تو اب تم دعا مانگو گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اطمینان سے پڑھیے۔ اب دعا مانگ رہے ہو تم اپنے تعلق سے اللہ سے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑے اطمینان سے مانگو۔ اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت۔ رو رو کر مانگو، اللہ رب العالمین سے کو تم پکار رہے ہو۔ یہ دعا ہی تو ہے، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، یار اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب لگ رہا اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ فاغفر لی، کھینچ کر پڑھیے، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایسے دعا مانگیے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے۔ اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں۔ انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے لیے؟ یہ دعا مانگیے اور اس طریقے سے دعا مانگیے، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز میں اس دعا کو، آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال۔ اگلی سال جرجیت صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے۔ اور اگر جرجیت صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو، صرف اللہم انی ظلمت نفسی، یہ تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے کھیت میں نظر لے جائیے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کے بارے میں سوچئے، آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے ماں باپ دفن ہیں، آپ کے دادا پردادا دفن ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی جگہ پر جانا ہے۔
وہی 2 گز زمین کے ہم مالک ہیں بس. جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہیں. ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد لے لے گی, پھر لڑے گی, جھگڑے گی, لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. وہی اسی کے ہم مالک ہیں. مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ جائیں گے. سوچئے جس کے آپ مالک ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں, جس کے ہم مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں. تصور کریں آپ جب قبرستان جایا کریں یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے تو ان قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو اور اپنی موت کو یاد کر لیا کرو, اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو, اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ قبرستان میں جا کر اتنی دعا بھی کر لیا کرو. تمہارا اتنا دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر, قبرستان کے مدفون لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں, کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں, بڑے محتاج ہیں. جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے, اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے, آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے, آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا, وہی اپنی زبان میں دعا کر رہے اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے. ارے صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر, اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر. اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو, اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں, یہ دعا مانگا کرو. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے, ورحمہ اللہ میرے باپ پر رحم فرما, وعافہ واعف عنہ اے اللہ تو ان سے درگزر فرما, واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر, ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے, واغسلہ بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے, والثلج والبرد برف سے اور اولوں سے, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دے, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا ان کے گناہوں کو مٹا دے, كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے صابن لگانے سے یا دھوبی کی بھٹی میں ڈالنے سے, جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے ایسے ہی میرے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے. یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر. تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. تو نماز سے نفرت کرتے ہو, نماز آپ کی کتابوں میں سجدہ ساستانگ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ہم سے نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام ساری کائنات کے لوگوں کا دین ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ دین ہمیں ملا ہے. اور مسلمانوں صاف طور پہ کہہ دوں برا مت مانیے گا, آج مولانا جرجیس جیسے لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. 20-25 سالیں ہو گئیں, آج تک ہم آپ مولانا لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں, جبکہ آپ خود دوسروں کے لیے پیدا ہوئے تھے. ہم آپ کو سمجھائیں گے؟ مسلمانوں آپ تو خود غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنو تم ایک بہترین جماعت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم دوسروں کے لیے آئے, ہم ہندو بھائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے آئے ہیں.
امت مسلمہ کا ایک ایک فرد دوسروں کے لیے پیدا ہوا ہے. جو قوم دوسروں کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہی محتاج ہو گئی ہے. آج اسی کو سمجھانا پڑ رہا ہے, آج اسی کے پیچھے پڑنا پڑ رہا ہے, آج اسی کو نماز اور روزے کی طرف بلانا پڑ رہا ہے. اس سے زیادہ میرے بھائیوں آج ہمارے رونے کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں, اور افسوس کے دن اور کیا ہو سکتے ہیں. اسلام جس کی خوبیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف دوڑتے تھے آج دور ہو رہے ہیں. ہمارے حالات دیکھ کر آج دور ہو رہے ہیں. ہماری کنڈیشن دیکھ کر آج ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. کل تک جب بجتی ہوئی بینڈ اور باجے کے ساتھ بارات آیا کرتی تھی اور ہماری مسجدوں میں نماز ہوا کرتی تھی تو غیر مسلم بھائی دور سے اپنی بارات کے باجے گاجے بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ہم بینڈ باجے کے ساتھ بجتی ہوئی بارات لے جائیں گے تو ان مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. کل تک وہ بینڈ اور باجے بند کر دیا کرتے تھے اور مسجد سے گزر جایا کرتے تھے اور کافی دور جانے کے بعد وہ بینڈ باجے بجایا کرتے تھے. لیکن آج تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تمہاری نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مسجد کے باہر ہو ہلڑ ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ آزان کے وقت تمہارے موبائل بند نہیں ہوتے ہیں. آزان کے وقت تمہاری اور ہماری بیویاں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں ٹی وی چلاتی ہوئی آج ڈرامے اور ناٹک دیکھ رہی ہیں. جب ہم نے اللہ کی آواز کی کوئی قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی آج غیر مسلموں کی نظر میں گرا دیا ہے, ان کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبا نکال دیا ہے اور آج ہم اس نوعیت پر پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارا رعب و دبدبا ان کے اندر سے نکال دیا ہے. کیوں نہیں نکالے گا؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس طریقے سے رچ گئی اور بس گئی. اتنے برے حالات, اتنی بری کنڈیشن, لیکن ہمیں آج بھی اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس دروازے پر بیٹھے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اس کی کا علم نہیں ہے. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے. کیا پلاننگ اور کیا منصوبے ہو رہے ہیں آپ اس سے واقف نہیں ہیں. میرے بھائیوں بہت کچھ ہے دل کے اندر کہ اگل دوں اور بول دوں, لیکن آپ لوگ جب چینل والوں کو بند نہیں کرا سکے اس لیے میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ ان لوگوں نے جتنا مس یوز کیا ہے مولویوں کی تقریروں کا. دیکھ لیجئے مولانا عبد الغفار صاحب کے بارے میں اب انڈیا ٹی وی چلانا شروع کر دیا, جو کل تک میرے بارے میں چلاتا تھا, صرف انہی لوگوں کی بدماشی کی وجہ سے. لیکن ہر جلسے میں بار بار منع کیا گیا لیکن پھر بھی آپ نہیں روک رہے ہیں. اس لیے مولوی بھی اب اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتا ہے, کیونکہ وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے, وہ بھی کسی باپ کی اولاد ہے, نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی الٹے سیدھے کیس درج ہو. آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کیا کیا منصوبے ہو رہے ہیں, آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں. جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ گئی اور بس گئی, کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور غور کرو, ہمارے زوال کی اور پستی کا سبب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ دو چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی اور دنیا کی دوسری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی. آج دیکھ لیجئے ہمارے بھائی ہمارے اوپر پل پڑے, کیوں پل پڑے ہیں؟ کیوں آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع العقلۃ علی قصتها. ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں. جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. آج ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں, پاکستان میں دیکھ لو, ایران میں دیکھ لو, عراق میں دیکھ لو, سیریا میں دیکھ لو, دمشق میں دیکھ لو, لیبیا میں دیکھ لو, لبنان میں دیکھ لو, اردن جزائر میں دیکھ لو, اور سب سے زیادہ فلسطین میں دیکھ لو. کیسے تمہاری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا, عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا, تیسرے دن تیسرا کپڑا, چوتھے دن چوتھا کپڑا, کیسے پہننا گوارا کر لیا اپنے جسم کی اوپر. اور کیسے تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عید کے دن کا کپڑا الگ, عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ کیسے پہنانا گوارا کر لیا. کیا تمہیں مصر کی اس لڑکی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں
کیا تمہیں فلسطین کی اس بیٹی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں جس کی عمر ماتر 17-18 سال، جس کا گھر بلڈوز کر دیا گیا ہے، بموں سے اڑا دیا گیا ہے، جو جنگل میں کسی صحرا میں خیمے میں سو رہی ہے اور اپنے جسم کے اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہے، عبایا پہنے، نقاب پہنے ہوئے، اور کسی میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ ایسی حالت میں بھی تم جب سونے کے لیے جا رہی ہو تو نقاب اوڑھ کر، تو اس اللہ کی بندی نے چیخ کر کہا ہاں ہم بموں کے سایوں میں، پتہ نہیں کب کوئی بم میرے اوپر گر جائے، میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی بم میرے اوپر گرے اور میری روح نکلے اس وقت میں بے پردہ نہ رہوں، اس وقت میرے جسم پر پورا کا پورا پردہ ہو، قیامت کے دن اللہ پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مرتے وقت میں نے اپنا پردہ اور اپنی حیا برباد نہیں کی۔ کیا تمہیں فلسطین کی ان لڑکیوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا فلسطین کی ان بہنوں کی چیخیں تمہاری ماں اور بہنوں بیٹیوں کے کانوں میں نہیں جا رہی ہیں؟ کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا گوارا کر لیے، کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر دن کا نیا سوٹ پہنانا گوارا کر لیا، اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت، عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کون بتائے گا فلسطین کی بہنوں کا درد؟ دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب ہمارے فلسطین کے حالات ایسے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی گولیاں چل رہی ہیں، برس رہی ہیں، اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں۔ امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لو تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سنت تھا کہ امام حرم ڈھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس فلسطینی نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیسے تم نے 100-200 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹس ایپ پہ ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں فلسطین کے ان نوجوانوں کا درد تمہارے سینوں میں پیدا نہیں ہوا؟ کیسے یہ گوارا کر لیا تم نے؟ ایسے لوگ بھی، اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے تو غریبوں کا درد سمجھو گے، بھوکے رہو گے تو مسکینوں کا درد سمجھو گے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے، مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے۔ کیسے غریب اور مسکین بھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا ان کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ دروازے بھیک نہ مانگیں، ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں، اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھاتے اور پیتے رہیں اور ایک دن بھی باہر نہ نکلیں۔ ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائیوں، معاف نہیں کیے جاؤ گے، یہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے فلسطین کے لوگوں کے، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ اتنی بزدل قوم ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور ان حالات میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا۔ تم عید کے کپڑے ڈھونڈتے ہو، ان کے پاس اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے کفن پہنانا بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو نئے کپڑے چاہیے، وہ دردناک چہرہ نہیں آ رہا سامنے کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا،
اس نے اپنی لنگی اتاری اور گھٹنے تک یہاں تک کا چڈھا آتا ہے نیکر وہ یہاں تک پہنے ہوئے تھا. اس نے اپنی لنگی اٹھائی اور کھولی اور اسی لنگی میں اس نے اپنے بیٹے کو لپیٹا اور ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا, آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے. کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا نہ کر سکیں؟ میں جانتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بولنا بھی ہمارے حکمرانوں کی نظر میں جرم ہوگا, لیکن رہے جرم, اتنا تب کر ہم تھوڑی رہیں گے, اتنا کمپرومائز تھوڑی کیا جائے گا. تمہارے بنگال میں 2 آدمی مرتے ہیں تو اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور ہزاروں لوگوں کی جو لنچنگ کر دی گئی, پیڑ پہ باندھ کر مارا گیا, کھنجر بھونکے گئے, ڈنڈے برسائے گئے, ہاتھ پیر باندھ کر ان کو لنچ کر کے مار دیا گیا, اس کے بارے میں ایک آواز نہیں. اور یہ دھرم کا ٹھیکیدار, میرے بھائیوں, ان کو دھرم کے ٹھیکیدار کہو گے, ان کو دھرم کے پجاری کہو گے؟ یہ لاشوں کے سوداگر, انہوں نے دھرم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, دھرم کا چولا پہنا ہوا ہے. میرے بھائیوں, اندر سے یہ گنڈے ہیں, گنڈے. ورنہ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ اور دھرم تو یہ سکھاتا ہے, سیکھو. من قتل نفسا فکأنما قتل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کر دیا, جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا, ایک انسان کوئی بھی ہو, ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, پارسی ہو, مجوسی ہو, بدھسٹ ہو, جینی ہو, کوئی بھی ہو, اگر کسی نے ایک منشیہ کو, ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر اس کی غلطی کے اور بغیر کسی خطا کے, ایسے ہی اس نے مار دیا اس بیچارے کو, تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے, وہ ساری دنیا کے انسان کا قاتل ہے. ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کہا ہے. یہ احترام انسانیت ہے اسلام کے اندر, یہ اسلام سکھلاتا ہے, اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, کسی کو بغیر غلطی کے نہیں مار سکتے ہو. اگر آپ نے کسی ایک کو مار دیا تو ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مرڈر کیا ہے. انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ, انسانیت کا ایک واقعہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایسی انسانیت دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے, جنگلوں میں بکریاں چرا رہی تھی, اور وہیں پر کسی بکریاں چرانے والے چرواہے کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو جاتا ہے. آنکھیں لڑتی ہیں, اور کسی پہاڑی کے کنارے جا کر جنگل ہی میں اس چرواہے میں بکریاں چرانے والے اور بکریاں چرانے والی اس عورت دونوں میں معاشقہ ہو جاتا ہے, اور پہاڑی کے کنارے جا کر ان دونوں سے زنا ہو جاتا ہے. وہ عورت اس کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی کون ہے, بس جنگل میں آنکھیں لڑی اور دونوں کے جذبات بھڑکے, اور دونوں نے پہاڑی کے کنارے وادی میں ایک کھائی کے اندر زنا کر لیا. لیکن جب وہ عورت بکریاں چرا کر گھر آئی تو رات بھر سو نہ سکی, اس کو نیند نہیں آ رہی ہے, اس کی کروٹیں بدل رہی ہیں کہ اللہ یہ میں نے کیا کر ڈالا, اللہ یہ مجھ سے کون سا جرم ہو گیا. کچھ دن تک بولی نہیں, سوچتی رہی کہ میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں کیا کروں. لیکن جب اس کا پیریڈ بند ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ میرے پیٹ میں زنا کی پیداوار رہ گئی, یعنی پہاڑی کے کنارے جو مجھ سے زنا ہوا تھا اس چرواہے کا بچہ میرے پیٹ میں رہ گیا. جب 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو پیریڈ نہیں ہوا اور اس کو وامٹنگ شروع ہوئی الٹی, تو وہ سمجھ گئی کہ میں حاملہ ہو گئی, میرے پیٹ میں بچہ ہے. لیکن اللہ کا خوف اس عورت کو کھایا جا رہا تھا, اللہ کا ڈر اس عورت کو کھایا جا رہا تھا.
وہ عورت شکایت لے کر اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں. آپ نے کہا ایسا کون سا جرم کیا کہ تمہارے اوپر حد نافذ کی جائے؟ کہنے لگی انی حبلہ من الزنا، میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں. آپ نے صحابہ سے کہا ذرا اس کے منہ کو سونگو تو کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شراب کے نشے میں نہیں بول رہی ہے. پھر آپ نے اس سے وضاحت پوچھی کیا ریئل میں زنا ہوا ہے، حقیقت میں زنا ہوا ہے؟ تم زنا جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ اس نے اقرار کیا ہاں. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اس کی سزا معلوم ہے؟ کہ جی. کیا؟ کہا میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر کئی مہینے سے نہیں تھا، اس لیے جوانی کے جذبات میں بہہ کر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. مجھے معلوم ہے کہ شادی شدہ عورت کی سزا زنا کی اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنا ہے. کہا اچھا جب تمہیں معلوم ہی ہے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، اے صحابیو جاؤ اس کو جنگل میں لے جاؤ، سینے کے برابر زمین میں گاڑو، عورت ہے، اور پتھروں سے اس کو سر پر اتنے مارو، پتھروں کو اتنا اس کے سر پر مارو کہ یہ عورت کی جان چلی جائے، نکل جائے، روح کب سے عنصری سے پرواز کر جائے. صحابہ لے کے جانے لگے اور جب جانے لگے اس کا ہاتھ پکڑا، کھینچا چل. جیسی وہ تھوڑی دور گئی صحابہ نے کہا جلدی چل. اس نے کہا اے نبی کے ساتھیوں میں جلدی نہیں چل سکتی، میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے. او یہی زنا کی پیداوار ہے؟ کہنے لگی جی. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ اس عورت کو لے کر آئے. کہا اللہ کے نبی اس عورت کی داستان تو سنو، اس نے پوری بات نہیں بتائی. کہا کیا؟ کہا کہ جب میں نے اس سے کہا جلدی چلو تو یہ کہنے لگی کہ میں زیادہ جلدی نہیں چل سکتی اس لیے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے، اسی آدمی نے جس نے زنا کیا ہے اسی کا حمل میرے پیٹ میں رہ گیا ہے. آپ نے کہا تو پھر غلطی تیری ہے، تجھے سزا ملنی چاہیے. تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو کیوں مارا جائے؟ اس کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ انسانیت دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ناجائز بچہ، لیکن اللہ کے رسول اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. جب تم مر جاؤ گی تو بچہ بھی مر جائے گا. نہیں، ابھی پیٹ میں تیرے بچہ ہے، اس بچے کو تیرے پیٹ میں نہیں مارا جائے گا، جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. کہنے لگی اللہ کے رسول ابھی تو 7 مہینے لگ جائیں گے. کہا 7 مہینے کے بعد آنا، ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا. چھوڑ دیا اس کو، جیل میں نہیں رکھا کہ بھاگ جائے گی. کیوں؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ کہاں جائے گی؟ میری عدالت سے بھاگ جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تو سزا پائے گی. میرا کیا بگاڑے گی؟ اس کو بھی کیسی تربیت تھی اللہ کے رسول کی، وہ عورت بھی کہیں نہیں بھاگی، وہی رہی، اپنے گھر پہ کھاتی رہی، پیتی رہی، نماز پڑھتی رہی، توبہ کرتی رہی، گڑگڑاتی رہی. اور 7 مہینے اور رہنے کے بعد جب 9 مہینے پورے ہو گئے اور جب بچہ پیدا ہوا تب وہ بچے کو لے کر جب چلنے پھرنے لگی تو آئی اور کہا اللہ کے رسول یہ بچہ. آپ نے کہا او بچہ پیدا ہو گیا. کہاں؟ صحابہ جاؤ اب اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو. بچہ رونے لگا. اس نے کہا اللہ کے رسول اس بچے کو آخری بار دودھ پلا دیتی ہوں. آپ نے دے دیا. اس عورت نے اس بچے کو اپنی پستان سے لگایا، منہ پھیرا، منہ گھمایا، جیسے ٹرینوں میں اور بسوں میں جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایک طرف منہ گھما لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو پستان سے لگا لیتی ہیں. اس عورت نے بھی چہرہ گھمایا اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے بچے کو پستان سے لگایا. بچے نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ دودھ اس کے ہونٹوں پر، دودھ اس کے منہ پر آ گیا اور ہنسنے لگا. اللہ کے رسول کو اس نے وہ بچہ دے دیا. نبی اکرم اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں. ناجائز بچہ، اس بچے کا اصلی باپ کا پتہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول لے رہے ہیں گود میں. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے ہونٹوں پر ماں کا لگا ہوا دودھ دیکھا. یہ عورت جا رہی ہے سزا بھگتنے کے لیے. اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں
بی بی ادھر آؤ. اس نے چہرہ گھمایا. یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا اس بچے کی غذا بھی تیری پستان میں موجود ہے. محمد کسی بچے کا حق نہیں مار سکتا. یہ بچہ بھی تیرے دودھ کا محتاج ہے. اس بچے کو پکڑ، دودھ پلا، اور جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہیں ملے. کہنے لگی اللہ کے رسول اگر بیچ میں مر گئی تو جہنم میں جاؤں گی. کہا نہیں، تیری نیت تو اچھی ہے، اللہ نیت کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے.